کیا آپ ایک بورنگ انسان ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے مفلس انسان دیکھے ہیں، ایک جو مالی طور پر مفلس ہیں اور دوسرے وہ جو ذہنی طور پر مفلس ہیں۔ ایسے لوگ پاورٹی آف تھاٹس، فکر افلاس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نئے خیالات نہیں ہوتے، نہ تازہ تصورات، نہ نئے خواب ہوتے، نہ تازہ آدرش۔ ان کی ساری زندگی ایک سراپا کلیشے بن جاتی ہے۔ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ساری عمر فرسودہ روایات پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی تازہ خواہش، ان کے من میں کوئی تازہ آرزو، ان کے ذہن میں کوئی تازہ جذبہ انگڑائی نہیں لیتا۔ لوگ ان سے کتراتے ہیں، انہیں بورنگ سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک بورنگ انسان ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنی شخصیت کو، طرز زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو دلچسپ اور بامعنی بنا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 30 برس میں اپنے کلینک میں بہت سے ایسے مردوں اور عورتوں کا علاج کیا ہے جو حیران ہوتے ہیں کہ لوگ محفل میں ان سے ملنے کیوں کتراتے ہیں، لوگ ان کے گھر کیوں نہیں آتے اور انہیں اپنے گھر بھی کیوں نہیں بلاتے۔ میں ایسے مریضوں سے کہتا ہوں وہ ایک مشغلہ اپنائیں، زندگی کے کسی خاص شعبے میں خصوصی دلچسپی لیں، چاہے کھیل ہو یا فنون لطیفہ، سائنس ہو یا فلسفہ، اس موضوع پر تحقیق کریں اور اپنا علم بڑھائیں۔ میرے ایک مریض نے موسیقی میں دلچسپی لی، بیٹلز کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ دوسری مریضہ نے پینٹنگ میں دلچسپی لی، میکسیکو کی فریڈا کیلو کو اپنا پسندیدہ آرٹسٹ مانا۔ تیسری مریضہ نے فلموں میں دلچسپی لی اور اسٹیفن اسپلبرگ کی ساری فلمیں دیکھ لیں۔ چوتھے مریض نے عارفانہ شاعری میں دلچسپی لی اور جلال الدین رومی، بلے شاہ، ولیم بلیک، والٹ وٹمن، رابندر ناتھ ٹیگور اور کبیر داس کی شاعری کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ان مریضوں سے کہا وہ اپنی زندگی یا انٹرنیٹ پر ان لوگوں سے ملیں جو ان کے پسندیدہ موضوع میں دلچسپی لیتے ہیں، ان سے تبادلہ خیال کر سکیں۔ اس طرح سے ان کا دوستوں کا حلقہ بنا جسے میں فیملی آف دا ہارٹ کہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا ہمارے مشغلے ہمیں دوست بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ خود میں نے جب ہم سب پر لکھنا اور یوٹیوب پر ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ ان سرچ آف وزڈم کا پروگرام شروع کیا ہے، میرے بہت سے نئے دوست بنے ہیں۔ ان دوستوں نے میری زندگی کی خوشیوں میں اضافہ ہی نہیں کیا بلکہ دلچسپ و بامعنی بھی بنایا ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں زندگی کو دلچسپ اور بامعنی بنانا، دوستوں کا ایک حلقہ تخلیق کرنا ہماری ذہنی صحت کے لیے اہم ہے۔ والٹ وائٹمن، ماہر نفسیات ہیری اسٹیکسلیوین کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان ذہنی طور پر اتنا صحت مند ہے جتنے اس کے انسانی رشتے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے "A man is known by the company he keeps". A man is known by the company he keeps۔ وہ لوگ زیادہ دلچسپ اور صحت مند ہوتے ہیں جن کے دوست فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے میں اور خدمت خلق کرتے ہیں۔ یہ دوست ان دوستوں سے بہتر ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، دن رات دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دوسروں کا استحصال کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اوقات نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے
ایک نفسیاتی اور سماجی فاصلہ رکھنا ہے۔ میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں وہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس سے ان کے نئے دوست بھی بنیں گے، لوگ ان کی عزت بھی کریں گے، عزت نفس کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ اب میرا ایک مریض بے گھروں میں کھانا تقسیم کرتا ہے، دوسری مریضہ اپنے بچوں کے اسکول میں والنٹیئر کا ورک کرتی ہیں، تیسری مریضہ گھر جانوروں کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دل میں ایک نئی خواہش اور نئی آرزو زندہ ہے، جن کے ذہن میں نیا آدرش، نیا خواب دھڑکتا ہے، وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی انسپائر کرتے ہیں، پہلے خواب تخلیق کرتے ہیں، پھر حقیقت پسند منصوبے بنا کر ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کام زندگی سے محبت کرنے سے آتے ہیں۔ زندگی سے محبت ہی فنون لطیفہ اور انسانوں سے محبت میں ہماری زندگی کو دلچسپ، صحت مند اور بامعنی بناتی ہے۔ میں اپنی زندگی کی شام تک پہنچتے پہنچتے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہم سب کے اندر ایک بچہ موجود ہے جو زندگی کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ زندگی کی تمام تر ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باوجود اس بچے کو اس کی حیرت زدہ رکھنا زندگی کو دلچسپ اور بامعنی بناتا ہے۔ اس بچے کی حیرت نے ہی سائنس، فلسفہ اور فنون لطیفہ کو جنم لیا۔ اگر آپ زندگی اور شخصیت بورنگ ہے تو ایک خواب تخلیق کریں، اگر خود تخلیق نہیں کر سکتے تو کسی کے اور کے خواب میں شامل ہو جائیں اور اسے شرمندہ تعبیر کریں، خدمت خلق کریں تاکہ آپ کی اپنی دوسروں کی زندگی کی خوبصورت بھی بنے اور بامعنی بھی۔ زندگی کا ہر دن قیمتی ہے۔ عارف متین کا شعر ہے، یوں گزرا ہر دن گویا زندگی کا یہ آخری دن ہے۔